بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اپنی قوم کو سندیش دے رہا ہوں۔ ہماری قوم کے ساتھ جو جاستیاں ہو رہی ہیں اور تب کفر نے طاقت حاصل کی ہے، تب اس نے ایسا اسلام کے ساتھ کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، اس کے بعد میں بھی ہوا، اور یہ اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں۔ اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑ پاتا، لیکن صرف سوچ کا فرق ہے۔ سوچ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ حکومتیں پہلے ہی بدلی جاتی ہیں، آج بھی بدلی جاتی ہیں۔ طاقت پہلے بھی حاصل کی جاتی ہے، آج بھی کی جاتی ہے حاصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول نے انتھک کوشش کی کہ غلبہ اسلام کا ہو، اور کفار و مشرکین نے انتھک کوشش کی کہ اسلام کا غلبہ نہ ہو۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ قیامت تلک ایسی چلتی رہے گی، صرف سوچ کا فرق ہے۔ آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہمیں آزادی ہے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کی، ووٹ ڈالنے کی، کسے ووٹ دیں کسے نہ دیں، کسے اپنا لیڈر چنیں کسے نہ چنیں، یہ ہمیں آزادی دی ہے ہمارے ہندوستان کے آئین نے۔ یہ ہندوستان ہمارا ایک سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے۔ ہم مسلمان اللہ کا شکر ہے نمازی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ایک عمل ایسا اپناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ٹائم اتحاد کا درس دیا۔ 5 ٹائم، ایک ٹائم نہیں، 5 ٹائم دیا۔ ایک امیر ایک جماعت۔ کیا ہم مسجد تلک محدود رہیں؟ مسجد سے نکلتے کے ساتھ ہم بہن جی زندہ باد، سونیا گاندھی زندہ باد، ملائم سنگھ زندہ باد، کیا اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے ہماری خوش ہوگا؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہمیں ایک آئین ہے ہمارا، ایک کتاب جو اسلام کے ماننے والوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ نے اس میں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے ہو۔ ہم میں سے ہمارا امیر ایمان والا ہو سکتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ تو میں سمجھتا ہوں رسی کے آسمان سے لٹک تو رہی نہیں۔ اللہ نے رسی کا مطلب ہے کہ ایک امیر ایک جماعت۔ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم طاقت میں آئے تو ان کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، دوسروں کے ساتھ خود بھی ہم انصاف کریں گے اپنوں کے، دوسروں کے ساتھ بھی کریں گے۔ یہ اسلام کا ایک دستور رہا، اور اس پہ جہاں جہاں ہم نے عمل کر رکھا، اللہ کا شکر ہے وہاں کوئی ہندو مسلم رائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی مسجدوں کے نیچے بت رکھے ہوئے نہیں ہیں، وہاں مسجدوں کے نیچے بھگوان دبے ہوئے نہیں ہیں، رام دبے ہوئے نہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا اشارہ ہے کیرل اور تمل ناڈو کی طرف۔ وہاں مسلمان اپنی اس سیاسی پارٹی سے جڑا ہوا ہے، ہرے چاند تارے کے جھنڈے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں بالکل سکون چین سے ساری قومیں رہ رہی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم اپنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ ہم انہیں دوسروں کی عبادت گاہوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مقدس مقام ہے، جیسے ہم اپنے عبادت گاہوں کو مقدس مقام سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کی عبادت گاہوں کو بھی مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ یہ تو صرف ہماری کمزوری کا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ اللہ الرحمن تم اس پہ عمل کر لو، سیاسی طور سے متحد ہو جاؤ۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، تم سیاسی طور سے متحد ہو جاؤ، حالات انشاءاللہ بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ تم عزت سے رہو گے اور تمہارے دوسری عزت کریں گے، دوسرے لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ ہندوستان میں جو آج حکومت ہے وہ بیساکھیوں پہ ٹکی ہوئی ہے، خالی بھاجپا کی نہیں ہے۔ جو سینٹر میں حکومت بیٹھی ہے وہ بیساکھیوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے 20-25 MP ہوتے مسلم لیگ کے تو انشاءاللہ حکومت ہمارے ساجے میں بنتی۔ مسلم لیگ یہ چاہتی ہے تم دوسروں کے جھنڈے اٹھانے چھوڑ دو، خود طاقتور بنو، طاقت حاصل کرو، اور طاقت حاصل کر کے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اجنبی ہیں یا ہم ان کے لیے ہم اجنبی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بھی ہندوستان میں رہنا، انہیں بھی ہندوستان میں رہنا، ہم چھوڑ کے کہیں نہیں جانے کے انشاءاللہ۔ بالکل ہم یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے، اور یہیں اس مٹی میں مل جائیں گے، اس مٹی سے ہم پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو غیر مسلم بھائی وہ سوچ غلط ہے ان کی، یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں سے کہیں چلے جائیں گے، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ 20-25 کروڑ ہم ہندوستان میں آباد ہیں، تقریباً 20-25 کروڑ
18% तो गवर्नमेंट हमें आती है कि इतने परसेंट मुसलमान हैं। आप ये लगा लो अगर दंगे फिसाद या कहीं मारे भी जाते हैं, 1,00,000-2,00,000 मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। मेरा मतलब है इससे कि ऐसी नौबत कभी ना आए। इस हिंदुस्तान में रहना, हमें इसे छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये हमारी देश भूमि है, हमें यहीं रहना है इंशाअल्लाह। तो इस चीज़ को तो आप निकाल दो दिमाग से। फिर भी हम कई करोड़ की तादाद में यहाँ रहते हैं, हमें खौफ उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इत्तेहाद होने की ज़रूरत है। मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों से, कि इस हरे चांद तारे को अपना लें। ये तुम्हारा एक कौमी झंडा है और ये एक ऐसा झंडा है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ इस पर अमल कर रखा है, इंशाअल्लाह वो सुकून और चैन से रहने। ख़ास तौर से मेरी आलिम लोगों से भी गुजारिश है कि हर महज पे काम करें, सियासी तौर से ही मुत्तहिद हों और अपनी पार्टी से जुड़ने के लिए कोशिश करें। देखिए, तुम 1,00,000-2,00,000 का खूब कितने बड़े बड़े इज्तिमा कर लो, गवर्नमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तुम 10,000 इसके नीचे, झंडे के नीचे आ जाओ, इंशाअल्लाह कल भी फ़र्क पड़ जाएगा। गवर्नमेंट हमारी ताकत समझेगी। तो मेरा तो सिर्फ कहना ये है, देखिए, जैसे अल्लाह ताला कह रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, हमें सियासी तौर से मुत्तहिद भी होना, जमात में भी जाना, नमाज भी पढ़नी, रोज़ा भी रखना, हज भी करना। ये मुकम्मल इस्लाम तभी होगा। एक निकाती प्रोग्राम पे अमल करोगे, हम इस्लाम पे अमल नहीं कर पाते, ये ध्यान करें। बस मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि IUMN से जुड़ें। और 8 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है, जो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हम बायादगार दिवस उसका मनाते हैं। 8 दिसंबर को हमारा इकबाल साहब के यहाँ जागिर कॉलोनी में प्रोग्राम है। आप सभी लोगों से, मेरठ वासियों से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में भी आएँ और उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब डाल दिए सब।